اللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ میرے مولا کی عزتدار عزادار تشریف فرما ہیں۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات کربلا والوں کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما محمد مال محمد وجل فرج آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہ۔ ہے جناب کی اجازت نوکری شروع کر لیں۔ بسم اللہ۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے، توفیقات میں مولا مزید اضافہ فرمائے، بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، جوانوں کو مولا کامیابی عطا فرمائے، بزرگوں کو میرا اللہ صحت زندگی مزید عطا فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، عزاداروں کی مولا حفاظت فرمائے، شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور معرفت عطا فرمائے۔ بڑے محترم جوان بزرگان تشریف فرمائے میرے سامنے، حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ میرے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر۔ اللہ نے قرآن میں ایک چیلنج کیا ہے، بلکہ شکوہ کیا ہے نسل آدم کے ساتھ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ کیا بات ہے، اللہ کہتے ہیں حبیب ان سے پوچھ ان کو ہو کیا گیا ہے، یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بزرگوں کے جوانوں کے ہاتھ بلند ہو گیا کہ سب مہربانی سرکار، آپ کی مہربانی میرے جوانوں کہ آپ نے قرآن پر توجہ دی ہے تھوڑی زندگیوں میں۔ یعنی کتنی واضح ترین آیت ہے جو آپ نے سماعت فرمائی ہے بڑی محبت کے ساتھ۔ ادھر والے بھی راضی بیٹھے ہیں جی، کہ یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور میری ایک نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اب بولے ہو تو پھر اچھا لگے، بچہ چلا جا میرا بیٹا، چلا جا میرا بچہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، فرمایا میری کوئی ایک نعمت ایسی ہے واہ 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 جس کا انکار کر کے لوگ باطل کو مان رہے ہیں۔ واہ واہ، ایک دو، ہاتھ کھولو میرا بیٹا ذرا فریش ہو جاؤ، آپ آگے آگے بیٹھے ہیں، بچے ہیں میرے، ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو جوان، حیدری۔ خیرات والے لوگ مل گئے، خیرات والی بات شروع ہو گئی، برکت ہی برکت ہے، روحانیت ہی روحانیت ہے۔ اللہ نے نعمتوں کی بات نہیں کی کہ نعمتیں اس کی گنتے شروع کر دیں۔ ویسے اگر آنکھ نعمت ہے تو دنیا میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا جو آنکھ کا منکر ہو، لیکن اللہ کہہ رہے میری کسی نعمت کے یہ منکر ہیں۔ اگر انگور کھجور نعمتیں ہیں تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اولاد نعمت ہے کوئی بھی انکار اولاد کا نہیں کر رہا، پیسہ دولت صحت زندگی نعمت ہے ہر بندہ مان رہا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی نعمت کی اللہ بات کر رہا ہے جس کا انکار کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں باطل کو مانا گیا ہے۔ میری روح نے بھٹکنا شروع کیا، ڈھونڈیں تو صحیح وہ نعمت کون ہے جس کا انکار کر کے لوگ باطل کو مانتے جا رہے ہیں۔ بھٹکتے 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 ملک کے عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم کے قریب سے میری روح گزری۔ مسجد اعظم کے منبر ابیض پر خطیب ازلی بیٹھا تھا، تیرا اور میرا مرشد علی۔ علی تقدیر کو دیکھ کر، مشیت کو دیکھ کر، کائنات کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر علی کہہ رہا تھا دنیا والو، اللہ کی وہ نعمت جس کا انکار کر کے لوگوں نے باطل کو مانا ہے وہ میں علی ابن ابی طالب۔ آباد و شاد رہو، ان ہاتھوں کو امام زمانہ محتاج نہ فرمائے۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لو جوان ہے سبحان اللہ، آپ سلامت رہیں، یہ جوان سلامت رہیں۔
یہ مودت کا جذبہ سلامت رہے. پچھلے سردار اگلے سب کو دعا دے رہے ہیں. ہر بندہ مسکرا رہا ہے, ہر بندہ خوش ہے. علی ہے اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے کسی کو دی ہے. ادھر والے سر مار رہے ہو, چلو اچھی بات ہے, سر مارنا بھی دانت ہی ہوتا ہے, پریشان نہیں ہونا. نہ میں کسی سر مارنے والے سے چڑھا ہی نہیں آج تک. یہ بھی ہاں ہی ہے نا جی, ہاں ہم خوش بیٹھے ہیں, اسے مسئلہ تھوڑا ہے. یہ کمال ہو رہا ہے جی. اللہ کی نعمت ہے علی. روٹی کپڑا مکان یہ سب کچھ نعمتیں ہیں تو اللہ نے کسی کی بند نہیں کی, یہ سب کو دی ہے. اگر اس نے موسیٰ کو پالا ہے, بھوکا فرعون بھی نہیں مرا. نمرود, فرعون, شداد, ابو جہل, ابو لہب جیسے, یزید اور شمر جیسے نجس لوگ اسی زمین پہ چلتے پھرتے رہے. چلو یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ سال کے روزے رکھتا ہے بھوکا وہ بھی نہیں ہوتا. جو ماہ رمضان کے نہیں رکھتا اللہ روز اس کا بھی بند نہیں کیا, وہ دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ روٹی جو ہے نا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اگر یہ کوئی بڑی نعمت ہوتی نا تو پھر اللہ کسی کو دیتا. سورج وہاں بھی طلوع ہوتا ہے جہاں اللہ کا ماننے والا ہی کوئی نہیں. زمین وہاں پر بھی ہے جہاں یہودی اور مجوسی رہتے ہیں. ایسا ہے نا, بلکہ ان کے پاس زیادہ دولت سہولت ہے, پیسہ پوسا ہمارے پاس ہے, لیکن اللہ نعمت کی بات کر رہا ہے. علی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے کسی کو دی ہے. اب یا اڑو گے یا میں اڑوں گا, قسم سے اندر علی جتنا ہے اتنا ہی جذبہ ہوگا نا جی. بندے اعتراض کرتے ہیں یہ شیعہ عجیب لوگ ہیں, نہ ان کو پتہ ہے, نہ ان کو کلمے کا پتہ ہے, نہ ان کو نماز کا پتہ ہے, نہ ننگے پاؤں پھرتے رہتی ہے, پسینے تھے, یہ تھے, وہ تھے, پتہ نہیں کیا لوگ ہیں. اور یار ہم سے نہ الجھ, یہ اللہ سے پوچھ. جب ہم تھے اتنے گندے اس نے علی ہمیں کیوں دیا؟ یہ ہاتھ اٹھانے والوں کو جناب سیدہ خیرات عطا کرتی ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے جوان ہاتھ اچھے حیدری, الہی آمین, الہی. ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لیا کرو, جوان بیٹھے. جوان آپ تشریف فرمائیں جی. میں نے کہا مالک یہ تو نعرے سلواتیں سبحان اللہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ علی نعمت ہے. وہ بدبخت کون ہے جو باطل کو مان رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں تجھے اپنی مثال میں سمجھاتا ہوں, تو علی والوں کو اپنی مثال میں سمجھا. کیسے؟ مثلا آپ کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس سے پوچھیں بھی کیوں گناہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی شیطان نے گمراہ کر دیا. یعنی فرید آباد میں گناہ کر رہا ہے تو شیطان نے گمراہ کر دیا. جڑوں والے میں گناہ کر رہا ہے, شیطان نے گمراہ کر دیا. لاہور میں گناہ کر رہا ہے, شیطان نے گمراہ کر دیا. فیصل آباد میں گناہ کر رہا ہے, شیطان نے گمراہ کر دیا. وہ گجرانوالہ میں گناہ کر رہا ہے, شیطان نے گمراہ کر دیا. کراچی والے میں گناہ کر رہا ہے, شیطان نے گمراہ کر دیا. اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا باطل کو کیا مانیں گے؟ یہ شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں, علی کو حاضر ناظر نہیں. بے شک ایک باری حادثہ ہو چاہے حیدری. واہ 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 واہ, آپ کو واہ واہ ساری کے آپ سلامت رہے. اور اگر ہم کہہ دیں کہ علی نے 40 جگہ پہ روزہ افطار کیا, بندے کہتے شیعہ ایسے باتیں کرتے رہتے, ایک بندہ 40 جگہ پہ کیسے؟ یہ اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا نا جو بندہ مومن کی افطاری کرے تو اسے اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو. تو چند بندوں نے اپنے اپنے ذہن میں سوچ لیا بھائی جان کہ یار جب مومن کی افطاری کا یہ ثواب ہے, امیر المومنین کی افطاری کا کیا ثواب ہوگا؟ آپ کو واہ واہ. تو ایک بندہ علی شہنشاہ کے سامنے, یا علی افطاری میرے ساتھ کرنا. فرمایا ٹھیک ہے. دوسرے کی قبول, تیسرے کی, چوتھے کی, 10ویں کی, 20ویں, 25, 30, 40 مومن کی افطاری کی دعوت امیر المومنین نے قبول کر لی. کر کے بیٹھے کہ حسنین آ گئے. آئے آئے آئے, بسم اللہ. بابا اماں کہہ رہی ہے کہ آج روزہ گھر کھولنا ہے. علی فرماتے ہاں میرے بچوں کہہ دو اپنی ماں سے کہ روزہ گھر افطار کریں گے. سیدہ کی دعوت بھی قبول, 40 مومنین کی دعوت بھی قبول کر کے بیٹھے کہ مسجد کے محراب سے محبوب خدا یاسین طٰہٰ مزمل مدثر عشق اول حسن اول
خلق اول خلق اول، کائنات کا برحق ہادی محمد بولا یا علی آج افطاری میرے ساتھ۔ علی نے ہاتھ باندھے، سرکار آپ کو حکم، روزہ افطار ہو گیا۔ اگلے دن بندے مسجد میں آ گئے، ایک نے کہا یار علی بڑا کریم ہے، روزہ میرے ساتھ افطار کیا۔ اس نے کہا یار مسجد میں بیٹھ کر تو ایسی بات نہ کر، علی تو میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا علی میرے ساتھ تھا۔ کیا لوگ ملا دیے میرے بادشاہ نے، علی میرے ساتھ تھا، علی میرے ساتھ تھا، علی میرے ساتھ تھا، علی میرے ساتھ تھا۔ 40 مومن آپس میں باتیں کرنے لگے، ہاتھ باندھو ادھر والوں کے سامنے بھی، مہمان ہوں آپ کا، نہیں نہیں مجھے ہاتھ باندھتے ہوئے کوئی شرم نہیں آئے گی، آپ میرے اپنے ہیں، آپ کے دل میں میرے مولا کی ولایت ہے۔ میرے ساتھ تھا، علی میرے ساتھ تھا، علی میرے ساتھ تھا، علی میرے ساتھ تھا، علی میرے ساتھ تھا۔ یہ کر کے چپ کر کے بیٹھے کہ سرکار مصطفیٰ بولے یار آپ لوگ سچ کہہ رہے ہو، لیکن جس وقت کی تم بات کر رہے ہو علی میرے ساتھ تھا۔ سرکار چپ ہوئے تو دروازے سے سیدہ بولی بابا آپ بھی سچے، آپ کے سارے صحابی بھی سچے، لیکن جس وقت کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں علی گھر سے باہر کیا ہی نہیں۔ ہاتھ یہیں پہ رکھنا، یا اڑو گے یا مجھے اڑتا ہوا دیکھو گے۔ سیدہ خاموش ہوئی، فنزل الجبریل علی الارض، جبریل دھرتی پر نازل ہوا، اس نے اپنے ہاتھ سرکار مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بھی سچے، آپ کی بیٹی بھی سچی، آپ کے صحابہ بھی سچے، لیکن جس وقت کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں علی عرش پہ اللہ کا مہمان بنا۔ یہ جذبہ مودت مرتضیٰ سلامت رہے، یہ حسین کے ماتمی سلامت رہے۔ حیدر نہیں ہاتھ پورے اٹھا کے یار کنجوسی نہ کرو، حیدر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا لاپتہ ہے، عرش فرشتے ہر جگہ ہے، بے شک حیدر حیدری۔ آپ کو سر آپ کو کیا بات ہے، جوانوں کی کیا بات ہے، اس عشق مرتضیٰ کی کیا بات ہے، آپ کے مذہب کی کیا بات ہے، آپ کے مولا کی کیا بات ہے۔ اس اماں کو سلام ہے جس نے ہمیں لوریاں سنائی ہیں، کیونکہ علی کی ولایت کا تعلق ابا کے ساتھ نہیں ہے، ماں کی شرافت کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے۔ علی کو منانے واسطے شیعہ سنی ہونا بھی ضروری نہیں، آپ ایک ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے تو علی کو نہیں مانتا۔ علی کو ماننے کے لیے کی شرط ہے، حلالی ہونا چاہیے بس۔ اہل سنت شیعہ سارے علی کو مانتے ہیں، صدقے جاواں حیدری۔ اللہ کی نعمت کا نام ہے علی۔ یہ ایسے باتیں ہیں کہ قیامت کے، ہاں پہلے تو یہ سوچ لو کہ جو قیامت کا دن ہے وہ بڑا مزیدار دن ہے۔ ایک دو، مولا کی قسم ہے بہت خوبصورت دن ہے آپ کے لیے، علی والوں کے لیے، جو چپ بیٹھے آپ کے لیے بھی، جو خوش بیٹھے آپ کے لیے بھی، جو سر مارتے ان کے لیے بھی ہے۔ علی والے جو ہے نا جی، دنیا کے لیے قیامت کا دن یوم حساب ہے، آپ کے لیے یوم علی ہے۔ واہ 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 واہ، ایک دو، اٹھا لو ہاتھ نہ کرو سے دیا۔ علی والے بیٹھے ہاتھ اچھے، حیدری۔ پھر کہہ دیتا ہوں میرے جان، میں پھر کہہ دیتا ہوں، چونکہ یہ بھی میں آیت پڑھتا ہوں۔ وہ چند بندے بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، تو آپس میں بحث کر رہے تھے کہ علی کیا ہے۔ ایک لفظ کہنا ہے جی، اس کی قیمت آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اتنے خوبصورت سماعت کے مالک لوگ مل گئے، علی کیا ہے، علی کیا ہے، علی کیا ہے، کوئی 30-40 بندے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ساتھ گزرے جناب سلمان، 650 سال کے سلمان، آوازیں سنی کہ یہ بندے علی پہ بحث کر رہے ہیں۔ سلمان رکا، سبحان اللہ، رک کر کہتا ہے نطفے کی پیداوار کو کس نے حق دیا ہے کہ علی پہ بحث کرے؟ یہاں بولنا زیادہ چاہیے تھا، جو آپ نے مدد کی ہے میری، میں شکوہ نہیں کر رہا آپ سے۔ بسم اللہ صاحب، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں جو کائنات کے فیصلے کرنے آیا ہے، تو ان لوگوں کو لے کر جناب سلمان سرکار مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا جد الحسن والحسین۔ سرکار نے فرمایا سلمان میرا بھی سلام۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا سرکار یہ میرے مولا علی پہ بحث کر رہا تھے کہ علی کیا ہے، آپ خود فرمائیں کہ علی کیا ہے۔ سرکار کے لب حرکت کرنے سے پہلے جبریل آ گیا،
اس نے 30वें पारे की पहली आयत पढ़ी, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम। इसका तर्जमा पूरे पाकिस्तान में किया है, बात पीछे समझ भी आ गई है कि वो पूछने अली के बारे में आए हैं। और अल्लाह भाईजान क्या कह रहे हैं? अल्लाह कहते हैं हबीब ये तुमसे अजीम तरीन खबर के बारे में सवाल करने आए हैं। सवाल अली के बारे करने आए थे। अन करीब अल्लाह क़यामत के दिन खुद बताएगा कि अली क्या है। इसलिए मुझे ढेर सारा इंतजार है क़यामत का कि अब अल्लाह ने ऐलान करना है मेरे मौला अली का। अभी तो गदीर वाला अली नहीं पे बर्दाश्त हो रहा, अभी क़यामत में ऐलान अल्लाह करेगा कि पता नहीं क्या है अली फिर। इसलिए क़यामत का दिन दुनिया के लिए यौम हिसाब है, आपके लिए यौम अली है। इकट्ठे खड़े होंगे हम अली वाले सारे। हाँ, ये मिंबर पर आते छठे मौला का से पूछा गया कि यार जब ना रसूल अल्लाह क़यामत का दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बेटी को नहीं पता माँ कहाँ है, माँ को नहीं पता अम्मा कहाँ है, बेटे को नहीं पता बाप कहाँ है, हर किसी को अपनी पड़ी है। फरमाया हाँ। उसका मुंह उतर गया। सरकार फरमाया तेरा मुंह क्यों उतर गया? उसने कहा मौला कोई किसी को नहीं पहचानेगा। फरमाया चुप करके बैठ, अली वाले एक दूसरे को या अली मदद करेंगे। आप जियो जितना जी चाहते हो उतना जियो, बेपहचान बेसुन। आपके क्या कह दो, पहचान दुश्मन अली की खत्म होती है, अली वाले की क्या खत्म होती है? तो इकट्ठे खड़े होंगे हम, आप मैं सारे, जाकिर उलमा खतीब वैज़ीन बानी मातमी, बड़ा मजेदार दिन। इधर अली के दुश्मन खड़े होंगे, जबानें निकली होंगी। इतने कनात लवा दे मेरे ख्याल से, शर्मीले बच्चे बैठे ने, अली वाले इकट्ठे, मौला की कसम। इसलिए आपके मासूम का फरमान है कि उठते बैठते चलते फिरते अली अली किया करो ताकि तुम्हारी फितरत में अली रच बस जाए। जो कि जनाब सलमान ने देखा तो एक बंदा, एक मौजज़ा है, उसको बड़े बड़े एहतजाज तिबरसी में अल्लामा तिबरसी रहमान ने भी लिखा है कि एक मुर्दा जिंदा हुआ मदीने में, तो वो भाग रहा है, भाग भाग के कह क्या रहा है, ऐनल जमली ऐनल जमली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। सलमान से बंदे ने पूछा ये ऊंट ऊंट क्यों कर रहा है? उसने कहा चूंकि मुस्तफ़ा की हदीस है कि जो कलमात तुम्हारी जबान पर मरते वक्त जारी होंगे, जब कब्र से उठोगे तो वही कलमात जबान से जारी रहेंगे। ये बेचारा कोई अरबी है तो ये ऊंट ढूंढता मरा है, अब ये कयामत के मैदान में भी शोर मचाएगा कि मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। सलमान कहते हैं यही दुनिया वालों से कहते हैं उठते फिरते चलते फिरते अली अली किया करो ताकि जब जमाना कब्र से उठे तो वो कहे पानी कहाँ है, तुम कहो अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है। हाय 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 हाय, सलाम है सलाम है सलाम है। और सरकार मुस्तफ़ा के ये भी हदीस है, पढ़ता चलूँ ना, मजा आ रहा है, लुत्फ आ रहा है ना जी, नहीं तो रास्ता बदल लेते हैं। अभी है रास्ता, अभी इसी पे चलते चले। बलाला जी 10 दीजिए, लुत्फ आ रहा है ना सरकार। तो ऊंट का है, अली अली किया करो। और सरकार की ये भी हदीस है कि जन्नत में अक्सरियत सादे लोग जाएंगे। सादा मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सरकार लफ्ज और इस्तेमाल किया है, चूंकि फिर आप नाराज हो जाएंगे कि जन्नत में अक्सरियत सादे लोग जाएंगे, भोले भाले। या रसूलल्लाह वो कौन है भोले भाले? फरमाया अली वाले। मौला ये कैसे भोले हैं? फरमाया क़यामत के दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कितने सादे हैं कि जब मैं अल्लाह की अदालत में पेश हुआ पूछेगा नहीं अल्लाह क्या लाया है भाई, और तो कुछ नहीं अली लाया हूं। दांत थोड़ी हो गई है जी, 20 मिनट के बाद आप चुप कर गए, पहले 20 मिनट में मुझे फंसा लिए, छेड़ छूड़ लिया ना। चलो मैं आपके साथ खड़ा हूं सरकार। हुसैन बादशाह हाथों से हैदरी या अली या अली। फिर आपकी बारी आ गई, आपकी 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 सबकी, सारे शिया सुन्नी अली वाले ही हैं। क्या लाए हो भाई? अली लाए हैं, 2 अली। अली के बदले क्या चाहिए? चूंकि हमारे जहन में जन्नत बहुत बड़ी चीज है ना जी, है ना, और है भी बड़ी चीज, जिसके सरदार हसनैन हो, वो कितनी कीमती जागीर है। इसलिए ये ना कहा करके हमें जन्नत नहीं चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए?
ہمارے سرداروں کی جاگیر ہے، ہمیں ہی تو چاہیے، ہے ہی ہماری، اور تو کیا؟ ہاں جناب، کیا چاہیے؟ علی جو لے کے آیا ہے، یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں جی، جملے کی قیمت چاہیے مجھے، مالک جنت، اللہ کہتے دے علی لے جنت، میں نے علی دیا جنت لی، آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، علی دیتے جائیں گے جنت لیتے جائیں گے، علی دیتے جائیں گے جنت لیتے جائیں گے۔ مصطفیٰ فرماتے دیکھ کتنے بھولے ہیں، کیا دے کے کیا لے رہے ہیں، ہاتھ نیچے نہ کرنا، بھی بات آگے ہے۔ فرماتے اس وقت دیکھنا جب سلمان، ابو ذر، حذیفہ، مقداد آئے گا، اللہ سلمان سے کہے گا سلمان کیا لایا ہے؟ علی لایا ہوں، کیا چاہیے؟ سلمان کہے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، مجھے علی کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، علی لے علی دے، جیو حیدر، نہیں ایسے نہیں یار، نہیں، ایک منٹ ٹھہرو، ہاتھ جوان پورے اٹھاؤ، پورے، مولا آپ کو آباد رکھے، حیدر حیدر، سدا سلامت رہو حیدر حیدر کہنے والے، اسی طرح حیدر حیدر کرتے آپ پل صراط عبور کر جائیں گے۔ او میں صدقے حیدری، خوش ہو گئے میرے بادشاہ کے عزادار، تو اکٹھے کھڑے ہوں گے ہم سارے، دکھاؤں گا وہ دیکھو ہو رہا ہے، جی بسم اللہ جی، مولا آپ کو صحت حکیم صاحب، علی لے، علی سے بڑا چیز کیا ہے؟ علی کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، علی کے بدلے میں علی چاہیے، کیونکہ یہ حق ہی یہی ہے، راز کی بات ہے۔ تو یوں سجا ہوگا میدان محشر، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، آخر علی کا فیصلہ ہونا ہے، یہ ایسے ہے، ایک ہی سوال ہے اللہ کا، رجسٹر کھول کے بیٹھے گا اللہ، واہ کہ تو نے روٹی کتنی کھائی تھی، تو نے پانی کتنا پیا تھا، جو اس کا شان ہے کہ وہ روٹی پانی کا پوچھے۔ بھائی جان مہمان ہم بن جائیں، آپ میرے پاس میں آپ کے پاس، تو جب مہمان جانے لگتا ہے تو میزبان پوچھتا نہیں ہے کہ تو نے جو کھایا پیا حساب دے، تو جیڑی شاید حساب بندہ نہیں لیندہ، اللہ ایسے شاید لینا ہے نہیں۔ یہ شبیر علیہ السلام کی غلاف، مزار کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، اوپر میرے معصومین کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، ان پر میرے بچوں ہاتھ ہے، علامہ عباس میرے سر پہ رکھ لے، پھر بھی کوئی یقین نہ کرے تو اس کے نصیب ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں فرشتے بندے کو پیش کریں گے، اس کے نام اعمال کے رجسٹر رکھیں گے، کبریا کی عرش سے آواز ہے گا جبریل کیا رجسٹر کھولنے ہیں، بس اوپر دیکھ، علی لکھا ہے تو بسم اللہ، ورنہ لعنت بھیج پھینک جہنم خط۔ کیا قوم ہے جو میرے حسین کے ماتمی ہے، کیا علی کے نوکر ہیں مجھے مل گئے ہیں آج، یہ سید والے کی دھرتی کو سلام ہے میرا، حیدری۔ پھر کہہ دیتا ہوں مولا کی قسم ہے، اتنا کوئی بڑے وہ ترازو لگا کے بیٹھے گا، اور قیامت کے دن ایک منظر اور دکھاؤں گا آپ کیا، یار قیامت کا چیپٹر ہی چل پڑا ہے تو ٹھیک ہے، کہ ایک بندے کو اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے فرشتے، اللہ کہے گا جبریل کوئی ہے نیکی اس کی، انہیں کہ جی کورا کاغذ ایک بھی نیکی نہیں، اللہ کہتے چل جہاں میں جبار اور قہار ہوں وہ جبریل، وہاں میں رحمان اور رحیم بھی تو ہوں۔ کیا بات ہے آپ کی سردار، مالک بالکل تیرے سے بڑا رحمان اور رحیم ہو ہی کوئی نہیں سکتا، اللہ کہتے اسے کہے یہ میدان معاشر ہے بھرا ہوا ہے، کہیں سے 2 نیکیاں لے آئے، 2 صرف، میں اللہ اس کو معافی دیتا ہوں۔ بہت شکریہ سرکار، بہت شکریہ، پچھلے سرداروں نے مدد کر دی، صرف 2 نیکیاں لے آئے، اس کے رشتہ دار دوست آپ سارے کھڑے ہیں، مثلا بندہ آ گیا کہ یار مجھے 2 نیکیاں دے دو، اس نے کہا میری اپنی ایک کم، میں تجھے 2 کہاں سے دوں، اس کے پاس ہے، اگر سید والا قیمت دے دو، پہلے بھی آپ کے نوکر ہی ہیں یار، پھر پکی بچہ بھی فون کرے گا تو جعفر بھاگ کے آئے گا، قیمت نہ ملی پھر بھی ہم آئیں گے تو صحیح کدھر جائیں گے، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں سرکار۔ پورے میدان معاشر سے مایوس ہو کر جب وہ واپس اللہ کی عدالت کی طرف لوٹے گا تو پیچھے سے اسے آواز آئے گی، اب دنیا کے غم برداشت کرنے والا علی جو کھڑا ہے،
واہ 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 واہ، تھکتے جا رہے ہو سرکار، تھکتے جا رہے ہو، 25 منٹ ہو گئے آپ کو واہ واہ کرتے ہو، میرا دل ڈھیر سارا تھا لیکن آپ تھک نہ جانا، ایک بار اونچا بولو تاکہ دل لگے، حیدری نہیں ہے جی، چلو جی مہربانی جی، آپ کی مہربانی جی، آپ نے گارنٹی دے دی۔ امیر المومنین کے پاس آ گیا، جی بادشاہ تیرے پاس کوئی نیکی نہیں؟ مولا نہیں، اور یاد کر، مولا ہے ہی نہیں، تم کیوں پریشان ہو گئے؟ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بالکل، فرمایا تیرے پاس نیکی ہے یاد کر، اس پر مسائب پڑھوں گا ابھی میں، تھکے ہیں یا جاگ رہے ہیں، قیمت تول کے لوں گا، نہ ملی تو پھر مسائب ہی سن، تیرے پاس نیکی ہے امیر المومنین کہہ رہے تو یاد کر، مولا میں نے کی نہیں، فرمایا میں یاد کرواتا ہوں، تو یاد کر، اور فرشتوں سے کہے ایک پلڑے میں تیری وہ نیکی رکھیں، دوسرے پلڑے میں تیرے گناہ رکھیں اور تولیں۔ مولا میں نے کی نہیں تو مجھے یاد کہاں سے؟ فرمایا کیا میری وجہ سے لوگ تجھے دنیا میں کافر نہیں کہتے تھے؟ جیو مولا کہتے تھے، فرمایا اس سے بڑی نیکی اور کیا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہیں، خدا کرے وہ جوان شیعہ نہ ہو، بزرگ ہاتھ نامی چاوین تے خیر ہے یار، بولا بولا سنگیلا کلندر۔ یہ جو ہمیں علی کی وجہ سے کافر شافر کہتے ہیں، یہ ہماری نیکیاں ہیں جو لکھی جا رہی ہیں۔ مولا آپ کے کبھی نہ تھکایا آپ کو، امام زمانہ کے سائے میں رہے میرے مولا کے عزادار، میرے مولا کے حبدار، ہمیشہ خوش رہیں۔ ہاں یار ٹھیک ہے، یہ اپنے اپنے اظہار کا طریقہ ہے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ کو میٹرک شیٹرک کر کے۔ اچھا دیکھو دیکھو، تعلیم ہے کیا؟ تے عین لام یہ میم، یہ 5 حرف ملے نا تو ایک لفظ بنتا ہے تعلیم۔ پہلے تے ہے، آخر میں میم ہے، تے اور میم ملاؤ تو بنتا ہے تم، درمیان میں عین لام یہ، یعنی تم میں جو علی ہے یہی تعلیم ہے۔ علی کو مان رہا ہے بس ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل دوں میں کہ علی کا ماننے والا عالم ہوتا ہے، دلیل دوں، داد آپ بند کر دینا، دلیل دینا کہ جب ہمارا کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے، وہ انگوٹھا چھاپ بھی کیوں نہیں گئے دنیا سے، چاہے وہ سرائکی ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، جو بھی شیعہ مولا کا ہے، جب اسے قبر میں لٹاتے ہیں تو وہ اسکول کالج گیا ہی نہیں، نہ مدرسے گیا ہے، تلقین اسے عربی میں سنا رہے ہیں۔ جو پہنچ گیا ہے وہ میری کنجوسی نہ کرے۔ اسماء فہم یا فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما، یہ ساری عربی ہے، ساری عربی ہے۔ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا مرنے والا انگوٹھا چھاپ ہے، تلقین اس کو عربی میں سنا رہے ہیں، پر میں تمہیں نہیں پتا جو بھی میرے داد علی کی ولایت دل میں رکھ کے قبر میں جاتا ہے وہ قبر میں ان پڑھ نہیں ہوتا، عالم ربانی ہوتا ہے۔ کیا مانگتا ہے زمانہ علی سے بھائی جان، کیا مانگتا ہے زمانہ علی سے؟ بڑے بھراؤ تو ہاتھ میرے واسطے ٹیک بن جاندے، ہاتھ اچھے جوانہ دے ایک باری اچھے، حیدری بولا بولا تکیلا کلندر۔ آپ جی ہیں جی، اور پھر طولب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی جھولی سے لے کر قبر کی لحد تک، نہ ماں کی جھولی میں کوئی کالج ہے، نہ قبر میں کوئی پروفیسر ہے، علم کیسے حاصل کریں؟ تو سرکار سے پوچھا گیا مولا یہ کون سا علم ہے؟ فرمایا جب ماں کی جھولی میں آنکھ کھلتی ہے تب بھی سنتے ہو نا اشہدو ان علی ولی اللہ، اور قبر میں جا کر پھر مومن سنتا ہے تیرا پہلا امام علی ہے۔ آپ واہ واہ واہ، میرے بچوں آپ بول پڑے آپ، تو یہ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی سرکار کا فرمان ہے کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی جنت کی سیڑھیاں ہیں۔ مومن ایک آیت پڑھے گا ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسری پہ پاؤں رکھے گا۔ مولا وہ تو ان پڑھ مرا، فرمایا جب میدان معاشر میں علی والا آئے گا حافظ قرآن ہوگا۔ ایک دو
جڑا ہاتھ چاول کھا سکتا ہے کدی کدی علی نو بھی سلام کر ہی سکتا ہے یار. خیر ہے کوئی گل نہیں. مولا دا لنگر کر دیو سارے, مولا تو نصیب کرے, میں اسے اعتراض نہیں کر رہا. تھوڑی کوشش کرو. حیدری اور بھائی بہت واجب ہے علی. میرا اللہ یہ بڑے عزادار تشریف فرمائے, مجھے ان سے شکوہ نہیں, میں ان کو قبر تک سلام کرتا جاؤں تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا, لیکن فرشتے بھیج. میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے تول کے قیمت دے. میں جملہ سمجھا نہیں سکتا, سمجھ سکتا ہوں. جو میرے جیسا کوئی ملنگ نوکر بیٹھا ہوگا وہ اڑ جائے گا. علی اتنا واجب ہے, اتنا واجب ہے, اتنا واجب ہے, اتنا واجب ہے کہ جو 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 واجب ہے علی ان پہ بھی واجب ہے. ہائے 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 ہائے. نماز واجب ہے علی نماز پہ ہے, روزہ واجب ہے علی روزے پہ واجب ہے. ہاتھ اٹھاؤ یار. حیدری نبی پاک نے فرمایا کہ ذکر علی دا واجب ہے, بے شک ساڑھے واسطے سرمایہ ہے. حیدری یار. کیا لوگ مل گئے قسم سے. میں آپ جی ہیں جی, جتنا دل کرتے ہیں اتنا جی. یعنی جو بھی دیکھیں جو بھی آپ کا معصوم دنیا میں تشریف لائے, یعنی حضرت حسن جناب سیدہ کے لیے بھی روایت ہے کہ جب بی بی تشریف لائیں جناب ملکۃ العرب کی جھولی میں, تو بی بی نے بھی شہادت والی انگلی آسمان کی جانب بلا تشبیہ کی اور یہی کلمات پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بالی امیر المومنین علی ولی اللہ. واہ 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 واہ. آپ کو واہ واہ ہے, آپ کو واہ واہ ہے جو علی کے نام پہ خوش ہو گئے. بی بی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد اللہ کا رسول ہے, اور میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی مومنین کا امیر بھی ہے, اللہ کا ولی بھی ہے. حسن مولا آئے تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. مولا کی قسم ہے کہ جو معصوم آیا سر سجدے میں رکھے. اب معرفت والی بات ہے, سر سجدے میں ہے, شہادت والی انگلی آسمان کی طرف, سجدے میں سر رکھ کے یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان ابی امیر المومنین علی ولی اللہ. حسن نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے, میرا نانا محمد اللہ کا رسول ہے, میرا بابا علی مومنین کا امیر اللہ کا ولی ہے. یہی حسین نے پڑھا. کیا بات ہے. یہی سید الساجدین نے پڑھا. تیرے 12ویں نے بھی یہی پڑھا جب دنیا میں تشریف لائے. آخر میں سوچتا رہا کہ سیدہ بھی دنیا میں آئی تو یہی پڑھا, حسن سے لے کر قائم مولا تک سب نے یہی پڑھا. علی بھی تو 13 رجب کو آئے تھے کعبے میں, علی نے کیا پڑھا؟ واہ 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 واہ. مجھے اللہ کی قسم ہے جب تیرا بادشاہ علی دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے بھی سر سجدے میں رکھ کے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان اخی محمد رسول اللہ واشہد انی امیر المومنین علی ولی اللہ. علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, میں گواہی دیتا ہوں میرا بھائی محمد اللہ کا رسول ہے, اور میں اپنی گواہی خود دیتا ہوں کہ میں مومنوں کا امیر بھی ہوں, اللہ کا ولی بھی ہوں. مولوی سے نہ پوچھ, علی کی ولایت علی پہ واجب ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ جس کا پھیپڑا کم کر دے تھوڑا اچھا بولے حیدری, نہیں تھوڑا اچھا حیدری. جی 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 بسم اللہ. بے شک جی کیا ہو گیا؟ واہ حکیم صاحب واہ, کیا بات ہے جی. ہاتھ اچھے حیدری. آپ کو واہ بھائی.
جی واہ 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 واہ، کتنے اچھے لگے کہ آپ نے لفظ دہرایا ہے. علی کی وہ نہیں دیتا معافی. نماز ہماری نہیں، اللہ کی عبادت ہے. وہ علی کے دشمن کی قبول نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ واہ 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 واہ. روزہ اللہ کی عبادت ہے، وہ علی کے دشمن کا قبول نہیں کرتا، ہم کافر کیوں ہیں؟ مہنگائی دا دور ہے، بجلی دا بل زیادہ آ جاوے تو جرا بل دے وے بندہ ادھر نہ لڑ پوے. جنہیں دسیا بچے نے کہ تہاڈا بل آیا ہے تو بندے کٹھے ہو جان گے نا جی بھی ہو جا کی یہی ادھر نال کیوں لڑنا ہے؟ تو میں کہ جی میں کہتے نال لڑا ہوں کہ باپ ڈالے نال جنہیں بھیجے ہے اس سے دسے ہے. علی دی ولایت دا اعلان کروایا اللہ کیتا محمد مبارک سارے مسلمانہ دیتی ہے تو میں کافر کیوں ہوں؟ ہاتھ چایا کرو یار، آپ جوان تشریف فرماؤ. کتنا واجب ہے علی. سمٹ گیا جعفر آپ کے قریب آ گیا. علی کی سگی ماں جناب بنت اسد چھوٹی بی بی نہیں ہے. بی بی کا تعارف نہیں کروایا گیا اس منبر سے، اس میں آپ کا قصور نہیں، ہمارا ہے. 1 2 3 میں ایک جھلک دکھلاتا ہوں کہ بی بی کی عظمت کتنی ہے، بس آپ سمجھ جائیں گے کہ حضرت مصطفیٰ کا خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا، یہ تو سب کو پتہ ہے. حضرت ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا. کس کو سنایا جا رہا ہے یار؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا خطبہ نکاح خود پڑھا. کیوں؟ یوں نہ کرا، آپ اتنے اچھے سامعین بیٹھے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں میز پہ ہاتھ ماروں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا خطبہ نکاح خود اس لیے پڑھا ہے کہ اس وقت پورے مکے میں دوسرا ایسا مرد تھا ہی نہیں جو علی کی ماں کے حجرے میں جا کے اجازت لیتا. کیا معرفت والے لوگ ملا دیے میرے بادشاہ نے، کیا عزت والے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے یار. ہاتھ اونچے حیدری. یہ وہ جملہ ہے جہاں بڑے بڑے مجمع چپ کر گئے، جہاں سید والا نے فرید آباد نے کمال کر دیا ہے جی. پھر کہتا ہوں جی کسی میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا سوائے ابو طالب کے، جو اس بی بی کے حجرے میں جا کے اجازت لیتا. اتنی شان ہے مخدومہ کی. 4 سال کے علی تھے تو بی بی بنت اسد بھی تشریف فرمائے گھر میں، اور چند مکے کی عورتیں بھی بی بی کا سلام کرنے کے لیے بیٹھی ہیں. اور باظاہر آپ کے مولا 4 سال کے ہیں. علی کبھی یوں جا رہے ہیں، کبھی یوں جا رہے ہیں، کبھی یوں جا رہے ہیں. وہ جس طرح بچوں کو مائیں کہتی ہیں، بی بی نے بھی اسی انداز میں فرمایا یا علی آرام سے بیٹھ جائیے. بی بی نے کہا بیٹھ جائیے بلا تشبیہ. میرے بادشاہ نے ہاتھ باندھا. جو جملہ کتاب میں ہے وہ ابھی میں نہیں سنا رہا، اس کا متبادل ہے. بی بی سے علی کہتے ہیں اماں اپنے محسنوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں. بہت اچھے. بی بی کہتی ہے بیٹا ہے تو میرا لوریاں سناتی ہوں تو تجھے، تو نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے؟ کہتے ہیں اماں میں یاد کرواتا ہوں، آپ یاد کیجئے. کروا یاد. کہتے ہیں اماں جب آپ کی شادی میرے بابا ابو طالب سے ہوئی تھی، اچھا آپ اس تالاب پہ سیر کرنے کے لیے گئی تھیں. بہت شکریہ سر. جو تالاب بنو ہاشم کی مستورات کے لیے مختص تھا. ہاں یا علی. اما وہاں پردے کا انتظام تھا. ہاں یا علی. آپ تالاب کے پردے میں تشریف فرما ہو گئی. ہاں یا علی. آپ کی سہیلیاں اور کنیزیں آپ سے اجازت لے کر جنگل کے پھول توڑنے کے لیے نکل گئیں. ہاں یا علی. آپ کو اکیلا پا کر ایک جنگل کے شیر نے حملہ کیا تھا. ہاں یا علی. اما آپ کا ایک تسبیح پہ ورد ہوتا تھا یا فارس الحجاز ادرکنی. ہاں واہ 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 واہ. ہاں یا علی. اما آپ نے وہ تسبیح پہ ورد دہرایا تھا. تھوڑی سی مدد کرنا. ہاں یا علی. ایک گھوڑے سوار نقاب پوش ظاہر ہوا تھا. ہاں یا علی. اما اس نے شیر کو مارا. ہاں یا علی. واپس جانے لگا. ہاں یا علی. آپ نے پیچھے سے آواز دی تھی وہ مجھ پر احسان کر کے جانے والا، نہ میں غریب کی بیٹی ہوں نہ میں غریب کی زوجہ ہوں، اپنا اجر لیتا جا. آپ کے پاس ایک قیمتی سفید موتیوں کا ہار تھا. ہاں یا علی. اما آپ نے وہ ہار گھوڑے سوار کو دیا تھا. ہاں یا علی. فداخلہ یداہو فی جیبہ. علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا اما دیکھو کوئی موتی کم تو نہیں ہے. کیا لوگ مل گئے ہیں مجھے یار.
اور سندھ سے آئے ہیں، آپ کی تھکاوٹ یہ میری اتر گئی ہے یار، اتنا سفر کیا ہے آپ کی زیارت کے لیے، ہاتھ اچھے حیدری۔ آپ کو آپ کی زندگی ہو جی، سگی ماں، بسم اللہ جی، لوریاں سناتی رہی 4 دن 3 راتیں، یہ بی بی کعبے میں اللہ کی مہمان بن کے رہی، چھوٹا شرف نہیں ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا، جو مرد ہوتا ہے نا، مرد وہ مکان بناتا ہے، گھر پردہ دار عورت کے ساتھ بنتا ہے۔ جس گھر میں عورت نہ ہو وہ مکان ہو سکتا ہے، کوٹھی بنگلہ ہو سکتا ہے، ڈیرہ ہو سکتا ہے، اسے گھر کوئی نہیں کہتا۔ گھر تب کہا جاتا ہے جب وہاں پر کوئی عزت والی پردہ دار خاتون ہو۔ اب تو مان جاؤ یار، ساری زندگی یہ مکان رہتا اگر کعبے میں علی کی ماں نہ جاتی۔ بی بی نے قدم رکھا، اللہ نے علی کو بھیجا کہ بلا ہو گیا، بیت اللہ بن گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، آگے آ جاؤ، تشریف رکھو، مہربانی۔ 4 راتیں 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی، نبی اور علی کو پکا پکا کے کھلاتی رہی۔ جناب بنت اسد، چھوٹی بات نہیں ہے، چپ کر گئے ہو؟ ہاں، سرکار مصطفیٰ کی حدیث ہے بی بی بنت اسد کے بارے میں، ایک بات کرنی ہے اس لیے سفر کر رہا ہوں کہ مجھ محمد پر شفقت کرنے کے اعتبار سے میری چچی بنت اسد دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر میرا چچا ابو طالب ہے، پھر میری ماں بنت اسد ہے۔ اتنی شان۔ بی بی کا انتقال ہوا جناب بنت اسد کا، حضرت مصطفیٰ جلدی سے اپنے گھر تشریف لائے، تھک گئے ہو، اپنی ابا اتاری، فرمایا میری ابا کا کفن دو میری ماں کو۔ میں صاحب نہیں پڑھ رہا، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ لباس محمد جس کا کفن بنا، پیچھے کوئی ہے ضرورت پڑھ پڑھ کے بھیجنے کی؟ خود دونوں بھائیوں نے مل کر بی بی کی قبر بنائی۔ جب قبر تیار ہو گئی جنت البقیع میں تو سرکار مصطفیٰ قبر میں لیٹ گئے، اللہ کی قسم چند لمحے لیٹے رہے، پھر اٹھ کے بیٹھے، پھر 3 دفعہ بلا تسبیح زمین پہ ہاتھ مارا اور کہا اوسی کے بے امی، اوسی کے بے امی، اوسی کے بے امی، میری ماں تیری مہمان بننے لگی ہے، میں ماں کے بارے میں تجھے وصیت کرنے آیا ہوں۔ خود جنازہ پڑھایا اللہ کے رسول نے بی بی بنت اسد کا، کیا بات ہے، جنازہ اٹھایا، قبرستان لے آئے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ سیدہ کو قبر میں لٹایا، تعویذ قبر بند ہوا، جو ساتھ آئے تھے انہیں حکم دیا تم جاؤ، علی سے رسول نے کہا تم رکو، جاگنا، رسول سرہانے قبر کے بیٹھے ہیں، علی ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، بیٹھے 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 اچانک جلدی جلدی سرکار نے قبر پر 3 دفعہ ہاتھ مارا، ابنو کے ابنو کے ابنو کے، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ ابھی بھی چپ بیٹھے ہو؟ علی کہتے یا رسول اللہ، یہ آپ اماں سے کیا کہہ رہے ہیں تیرا بیٹا تیرا بیٹا؟ فرمایا یا علی ہم اللہ کے قانون کے محافظ ہیں، ہم اللہ کے قانون توڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں یا علی یا رسول اللہ۔ فرمایا فرشتے اجازت لے کر اماں کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا بی بی چند باتیں کرنی ہیں۔ اماں نے کہا کر لو۔ انہوں نے کہا رب کا پوچھا، اماں نے اللہ کا نام لیا۔ انہوں نے نبی کا پوچھا، اماں نے میرا نام لیا۔ انہوں نے قبلہ کا پوچھا، اماں نے کعبے کا نام لیا۔ انہوں نے کتاب کا پوچھا، اماں نے قرآن کا نام لیا۔ اب فرشتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بی بی تکلیف کی معافی ہم جانے لگے ہیں، بس جاتے جاتے ایک سوال کرنا ہے۔ اماں نے کہا وہ بھی پوچھو۔ انہوں نے کہا بھائی ایمان اماموں کے، امام کون ہے؟ جو نہیں پہنچے میں نے ٹھیکہ نہیں لیا۔ ایک گل میں اردو اچ نہیں کرنی، اپنی زبان کرنی، اردو اچ میرے چاسی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے امام کا پوچھا تو یہ نہیں کہ یا علی اماں دسنا نہیں چاہتے، بس اماں سوچ رہے نے کی دسا انہوں پتر ہے میرا۔ اس لیے اماں سے کہہ رہا ہوں حیدری علی، اس لیے اماں سے کہہ رہا ہوں اماں جلدی جلدی ان کو کہہ دو میرا بیٹا علی میرا امام ہے۔
ذرا اللہ کا واسطہ ہاتھ اٹھا لو یار. میرا بیٹا علی میرا امام ہے, میرا بیٹا علی میرا امام ہے. آج جو بی بی 4 دن 3 راتیں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی, جس کے جنت سے اللہ کھانے بھیجتا رہا, جس کو علی اور نبی ماں کہہ کے سلام کرتے رہے, جس کا کفن محمد کا لباس بنا, جس کا جنازہ محمد نے پڑھایا, جس کی قبر محمد نے بنائی, جس کو قبر میں لٹایا محمد نے, جو علی کی سگی ماں ہے, جب اسے علی کی معافی نہیں, ملا کو علی کی معافی کیسے نہیں دیتا اللہ علی کے دشمن کو معافی, چونکہ اللہ کے پاس نعمت علی ہے. توڑے زندگی آمن جی, اسی علی کی ولایت کے لیے وہ بی بی پیدل چلی ہے, جس کے قد سے اس کے بھائی بھی واقف نہ تھے. وہ میں توڑی ہے تو اپنے پتر قربان کر دوں. میرے بیٹے اتنے قیمتی نہیں جتنے یہ ہے قیمتی ہے. یہ ہے سنن واسطے کتھو ٹورے علی دی غریب تھی. چیلم منا رہے ہو غریب کا, آج دوسرا دن ہے علی کی بیٹی کربلا میں ہے. میں آپ کی ہے پر قربان. 20 سفر کو آئی تھی, 7 دن کربلا میں رہی تھی میری مخدومہ, اور سب سے پہلے کہا تھا سجاد میں نے کسی کی قبر پہ نہیں جانا, میں صدقے ہو جاواں, میں صدقے ہو جاواں, میں صدقے ہو جاواں. ہر عزادار دے دل دے درد دے. یہی سوال میں نے علامہ عباس تالقانی سے قم میں کیا تھا. میں نے کہا جی ہر امام کا ہم صرف شہادت مناتے ہیں, چہلم کسی کا نہیں مناتے, چہلم حسین کا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا جو بھی امام دنیا سے گیا ہے وہ کفن پہن کے گیا ہے. ایک اکبر کا غریب بابا ہے جو بغیر کفن کے دفن ہو گیا. جڑے باما چاہ کے بیان کرن لگ گئے ہو تو ہاتھ سراں تے ٹر گئے نے. کتنی راضی ہو گئی تو تے جلدی جلدی جناب زینب عالیہ, میں توڑی ہے تو اپنی نسل قربان کر دے. دل کر رہا ہو تو ایک دفعہ ایستا ایستا سر پہ ہاتھ جوان مار لو, ناراض نہ ہونا, آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. سب سے پہلے جناب زینب عالیہ نے کربلا میں آ کر کہا سجاد, میں ہاتھ باندھ کے جملہ عرض کرنا ہے, میں نے کسی کی قبر پہ پہلے نہیں جانا. اما کہاں جانا پسند کرو گے؟ فرمایا سب سے پہلے مجھے عباس کی قبر پہ لے چل. اب یا ہے کرو گے یا مجھے مار دو گے. جناب سجاد پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کر چچا عباس کی قبر پہ لے, بلا تسبیح جناب عالیہ نے, او میں صدقے ہو جاؤں, پیشانی پر بلا تسبیح ہاتھ رکھ کر یوں بلا تسبیح غور سے دیکھ کر کہتی ہے سجاد تو نے بھی مجھے غریب سمجھا؟ اما میں نے کیا کیا؟ فرماتے میں نے تجھے کہا تھا مجھے عباس کی قبر پہ لے جا, تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا. سجاد ماتم کر کے کہتے اما یہی تیرا عباس ہے. او میں نہ ماتمیاں تو صدقے جڑے سر تے ہاتھ مارن لگ گئے. اللہ اکبر, او میں صدقے ہو جاؤں. حوصلہ 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 حوصلہ. 2 کے 2 جملے کہنے ہیں. مر جاتا جعفر, غربت آل محمد نہ پڑھتا. اگر غربت پڑھنی بھی پڑتی تو پھر علی کے بیٹوں کی پڑھتے. علی دی دھیاں دی غربت نہ پڑھنی پوے. ایک جملہ ہدیہ کرنا, اور اس پر اگر آپ کی ہے نکل جائے نا تو آپ کی ہے کی وجہ سے بی بی دستخط کرتی ہیں ہمارے جملوں پر. ایک جملے پر دستخط کرو ہاتھ علی کی بیٹی سے. سارے عزاداروں کی منت کر رہا ہوں. یہ تھوڑی غربت ہے, پورا 1 سال علی جیسے سلطان اعظم کی بیٹی یزید جیسے بغیرت کے شہر میں بغیر چادر کے نماز پڑھتی رہی. اللہ مان, اللہ مان. حوصلہ 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 حوصلہ. یہی حق تھا جو سب کی ہے نکل گئی. حوصلہ میرا بھائی, حوصلہ میرا بھائی, حوصلہ میرا بھائی. پورا 1 سال آخر دنیا سے منوایا علی کی بیٹی نے کہ میرا حسین باغی نہیں تھا, میرا شبیر نمازی تھا, میرا حسین دین کی خاطر گھر سے آیا تھا, میرا حسین اللہ رسول اور علی کی ولایت کے لیے آیا تھا. سال کے بعد سید الساجدین گٹھڑی سامان کی. اب میں مر جاؤں گا اگر آپ کی ہے نہ نکلی. سید الساجدین نے بلا تسبیح گٹھڑی کھولی. اماں یہ آپ کے سر کی چادر ہے, میں مر جاؤں, آپ نے ہے نہیں کی میرے بچوں, آپ مشکل سے ہے کرتے ہیں. اماں یہ فلاں بی بی کا سامان, اماں یہ فلاں بی بی کا سامان. میرا دل کرتا ہے پڑھے کوئی اور تو میں ماتم کراں. اماں یہ فلاں بی بی کا سامان, اماں یہ فلاں بی بی کا سامان. علماء نے لکھا ہے کہ چیز سجاد کے پاس بچ گئی. جلدی سے اٹھا کر باقر کے بابا نے ابا کے دامن میں چھپائی. آنکھیں نہ رہی, خون کا پرنالہ بن گیا. جناب زینب بیٹے کی گردن میں بہن ڈال کے کہتی ہے روتا کیوں ہے, چھپاتا کیا ہے؟ ماتم کر کے کہتے ہیں اماں یہ کرتا چادر نہیں,
میری سکینہ کے 2 در بچ گئے، اماں میری بہن شام کے زندان میں بابا بابا کر کے مر گئی ہے، جہندہ ہاتھ آزاد ہے، ایک باری جوان ہے تے سر تے مارو چا، بزرگ نامی ماتم کرن تے خیر ہے جا، جوان ہے ایک باری سر تے ہاتھ مارو چا اکبر دے، او میں صدقے ہو جاواں، او میں قربان ہو جاواں تواڈی ہے تو، جتنی باری آنکھوں میں پڑھدا رہواں، جڑے پچھو سردار بیٹھے ہو مالک تواڈے پرسے بھی قبول فرماوے۔ اماں میری سکینہ، چونکہ جس نے سب سے زیادہ وطن کا پوچھا تھا وہی وطن نہیں آئی، سب سے زیادہ معصوم سکینہ نے پوچھا تھا وطن کا، حوصلہ وہ میں صدقے۔ اچھا دیکھو نقصان گن، 120 سیدزادیوں میں سے 12 بچ گئیں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آج تک کسی شیعہ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں کہ 108 سیدزادی کدھر گئی، 12 جو بچ گئی تھی، ہے تو کرو چا میرا بیٹر، کھا گیا کوفہ اور شام، 3 نسلیں لگی ہیں سادات کی کربلا میں اور شام میں، 84 یتیموں میں سے 9 بچے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب عالیہ نے کہا سجاد یہ جو 9 بچے بچے ہیں نا، یہ یزید کے وطن سے نہیں جا رہے، اب شام میرا ہے، میں نے شام فتح کر لی ہے۔ شرمانا نہیں چاہیے، جیسے بھائی بہن کر رہے کرتے رہنا چاہیے، جو شرما کے کرتے ہیں مولا قبول ان کا بھی کر ہی رہا ہے۔ ان سے کہے یہ مجھ سے کچھ مانگے یہ بچے، اور میں زینب عطا کروں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہم بی بی کے ملک سے خالی ہاتھ چلے۔ مجھے منبر کی قسم 7 بچے چل کے آئے جناب زینب سے مانگنے، پیچھے بچ گئے 2، جب 2 بچے تو علی کی بیٹی خود اٹھی، بی بی کہتی سجاد ان سے کہے یہ چل کے نہ آئے، میں زینب خود چل کے جاتی ہوں۔ یہ کون ہیں؟ یہ عباس کی 2 بیٹیاں بچ گئیں۔ بی بی کہتی ہے سجاد یہ عباس کی بیٹیاں چل کے میرے پاس نہ آئیں، میں خود زینب عالیہ چل کے جاتی ہوں، یا مجھے مارو گے یا خود ہائے کرو گے۔ جناب زینب عالیہ نے بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہاں میرا بیٹا مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتی ہو؟ دونوں عباس مولا کی بیٹیاں بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بی بی ہمیں سجاد بھائی نے بتایا ہے کہ ہم نے مدینے بعد میں جانا ہے، پہلے کربلا جانا ہے۔ ہاں میرا بچہ جانا ہے۔ کہتے بی بی بس اتنی مانگتی ہیں ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہمیں شام سے کربلا تک راستے میں موت نہ آئے، ہم زندہ کربلا جانا چاہتی ہیں۔ زینب عالیہ کہتی ہے کیا کرو گی زندہ جا کے؟ کہتے ہیں سیدھی جائے گی بابا عباس کی قبر پر، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گی بابا اور جس سکینہ نے تجھے مشک پہنائی تھی ہم نے اسے شام میں کفن نہیں پہنایا، اور بابا بغیر کفن کے دفن کر رہے ہیں۔ ہم حسین کی 4 سال کی بیٹی، ہاتھ ہو تو جوان سر تک لے جاؤ ایک دفعہ، آپ ماتم نہیں کریں گے تو کون ماتم کرے گا میرے؟ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ ختم ہوگی میری پڑھائی، آخری 2 منٹ، یا اٹھ کے مجھے مارو گے یا خود ٹکرے گھر تک مارتے جاؤ گے۔ یہ ہے مہار، 3 محملوں کی دعا کرنا، یا میں مروں یا یہ ہے کرے، میں اپنی موت منگیے ہن تو ہے نہ کہ میں مردہ۔ یہ ہے حسین دا سر، جملہ پہ اپنی زبان تاکھ لما، اردو میرے تو درد نہیں بڑھیا معافی دے ویا جے۔ ادھر ٹوٹیا نے حسین دے ترائے بہنا محملہ آلے پاسے، سجاد کدی پھوپیا نو ویندے کدی بابے دے سر نو۔ حسین آندھن پھوپیا نو ویک کہ میں نے کیوں ویندے؟ آندھے بابا موسم نہیں تو میں تو ان مبارک دے وہاں، اور میں صدقے جاواں۔ سجاد کیڑی گل دی مبارک؟ آندھے بابا خوش نصیب نہیں تو، تیری ترائے بہنا آیاں 3 واپس پیا جاندیا نے۔ بابا میری ایک 4 سال دی بہن میرے نا، او بابا میں سجاد قبرستان غریب ہون آ گئی ہے زینب عالیہ تو انہوں خیرات دے دیتی ہے میری بی بی، جو میں خیرات تو اڈے باستے پہ مقدس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں جی، سجاد آندے میری ایک بہن میرے نال ٹوری ہے جنہوں میں شام قبرستان چھوا گیا، اس دے تو پڑھئے تو سارا دن لگ جاندہ ہے۔ جناب سجاد نے جناب زینب عالیہ سے پوچھا اماں کس راستے سے جانا پسند کرو گے؟ تو سب سے پہلے جناب اصغر کی اماں بولی سجاد جدن دی بہن دفنا کے آئے ہیں، میں تو ایک بار بھی معصومہ دی قبر تے نہیں گئی، کوئی ایو جا راہ ہے جڑا میری سکینہ دی قبر دے کولوں گزرے؟
ادھے تاں پہ ہمیں ایک بندہ ہے چکرے جناب زینبہ کہ ہاں سجاد سب تو پہلے معصومہ دی قبر تے چل ترائے محمل سجاد نے بھین دی قبر تے روکیں منبر دی قسم ہے کسے سید زادی نے محمل باون دے انتظار نہیں کیتا میرا پتر کھڑے محملہ تو سید زادیاں زمین تے نازل ہوئیں 11 بیبیاں معصومہ دا سلام کر کے دور جا بیٹھیں آخر تے سجاد نے ماں رباب دا ہاتھ پکڑ کے بھین دی مزار تے لے آئے جناب میں اپنی زبانی پہ گل کردہ ناراض نہ ہوئی جناب رباب دھی دی قبر نال انج ستے نے جنج مدینے سکینہ نال سمدے آن قبر نو ہاں نال لا کے دے سکینہ تیرے دور مل گئے سکینہ تیرا برکہ مل گئے سکینہ میں وطن پہ جانی ہاں کوئی اصغر دا سلام کوئی صغرا دا پیغام کوئی چاچے غازی دا سلام علماء لکھے اچانک سکینہ دی قبر نے ہلنا شروع کیتا ہے سرہانے بیٹھے سجاد آدھے کیوں قبر اداس ہیں آندھے تیرا باکر جیوے ذرا میری قبر دے پیران لے پاسے بیک کوئی شیعہ ہوئے جڑا ہاتھ سر تے لے جاوے سجاد ویکھے کوئی قیامت دا منظر ہے منظر کیا ہے عباس مولا دیاں دومیں چھوٹیاں دھیاں غازی دا کٹیا ہویا سر سکینہ دی قبر دے پیران تے رکھ کے ہاتھ بن کے پیان جانے نوکر معافی منگین آئے بابا پانی لین گیا پھر واپس نہیں آیا اور بی بی تو شام تک تماچے اور بغیر کفن تو دفنیج گئے اللہ لعنت اللہ ہے جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کھام جب تک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی ان روتی آنکھوں سے دعا کریں جتنے بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں حضرت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا صدقہ تمام بے اولادوں کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے بالخصوص رائے خالد صاحب کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت بحر المصائب مصور غم شبیر تاثیر وسیم العباس لالیاں جناب زیگم عباس سندیلہ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد سید الذاکرین نفیس الذاکرین قاری القصائد مصور غم ذاکر سید عمران حیدر کاظمی افبورے والا وہ خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے التماس ہے اطمینان سے تشریف رکھیں ایک مجلس اعزا کا اعلان سماعت فرمائیں 27 سفر المظفر کو بڑا گھر میں مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے جس میں ذاکر اہل بیت ذاکر جناب یاسر رضا جھنڈوی ذاکر اہل بیت جناب عالم عباس بھٹی ذاکر اہل بیت جناب ذاکر علی عباس عسکری اور ذاکر اہل بیت افضال حیدر ہاشم ذاکر اہل بیت جناب ذاکر مقبول حسین کیسر اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے 27 سفر المظفر کو بڑا گھر میں مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے تمام مومنین سے مجلس میں شرکت فرما کر اجر عظیم حاصل کریں جو مومنین باہر کھڑے ہیں بارگاہ میں تشریف لے آئیں سردار زیگم عباس سندیلہ صاحب وہ بس آ رہے ہیں 1-2 منٹ کے لیے ان کے لیٹ ہو گئے اس لیے ایک اور مجلس اعزا کا اعلان سماعت فرمائے اسی جگہ مجلس اعزا منعقد ہو رہی 21 ستمبر بروز اتوار 28 ربیع الاول جس سے خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب سید عمر عباس ربانی ذاکر اہل بیت سلیم مرزا سمدوانہ ذاکر اہل بیت جناب ملک ناصر عباس تھائیم ذاکر اہل بیت زوار ملک بابر علی بابر اور ذاکر اہل بیت جناب شازب عباس آف شرگڑ ذاکر اہل بیت شیر الحسن کالیہ ذاکر اہل بیت افضال حیدر ہاشم ذاکر اہل بیت جناب ذاکر ملک فدا شفقت افجڑا والا اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے